صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق میں اس سے پہلے گزشتہ درس میں آپ حضرات نے علم غیب کے ثبوت کے بیان میں قرآن پاک کی چند آیات کریمہ اور اس کی تفاسیر، اس کے معانی، اس کے مفہوم سماعت فرمائے۔ آج بھی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہی ثبوت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی اور چند آیات کریمہ اور اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کے مفاہیم انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان ہوں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حق کہنے، حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی اور اے محبوب تم کو ان سب پر نگہبان بنا کر لائیں گے۔ ان سب پر اے محبوب تم کو نگہبان بنا کر لائیں گے، کیا مطلب؟ تو تفسیر نیشابوری میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ لِأَنَّ رُوحَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَاهِدٌ عَلَى جَمِيعِ الْأَرْوَاحِ وَالْقُلُوبِ وَالنُّفُوسِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ۔ اسی آیت کے تحت تفسیر میں ہے، فرماتے ہیں ترجمہ جس کا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو تھی کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ محبوب تم کو ان سب پر نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو سب پر نگہبان، تمام لوگوں پر نگہبان بنا کر حضور تشریف لائیں گے، کیا معنی اور یہ کیوں فرمایا گیا؟ تو اس کی تفسیر میں ارشاد ہوا اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک تمام روحوں، تمام دلوں، تمام نفوس، تمام جانوں، تمام نفسوں کو دیکھنے والی ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جو سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے۔ تو حضور سب کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں، اسی لیے حضور سب کے نگہبان بن کر تشریف لائیں گے۔ نگہبان کسے کہتے ہیں؟ جو نگاہ رکھتا ہو سب پر نظر ہو جس کی، اسے نگہبان کہا جاتا ہے۔ تو حضور سب پر نگہبان۔ اور اسی آیت کے تحت تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ کی امت کے اعمال صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ امت کو، اپنی امت کو ان کی علامات سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور آگے ارشاد ہوا کہ ان کی علامات سے جانتے ہیں اور ان کے اعمال کو بھی جانتے ہیں کہ کون کیسا عمل کرنے والا ہے، اس لیے آپ ان پر گواہی دیں گے۔ بھئی گواہی کون دے گا قیامت کے دن؟ حضور گواہ بن کر تشریف لا رہے ہیں سب پر، سب کی گواہی دینے والے حضور ہیں۔ تو جب حضور گواہی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور تمام لوگوں کی علامات کو بھی جانتے ہیں، علامتوں کو بھی جانتے ہیں، یعنی کون کافر ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، اور تمام لوگوں کے اعمال کو بھی جانتے ہیں کہ کس کا اعمال کیسا ہے، کون خلوص و للہیت کے ساتھ کرتا ہے، کون دکھاوے کے ساتھ کرتا ہے، کون اعمال خیر کرتا ہے، کون اعمال بد کرتا ہے، یہ سب حضور جانتے ہیں۔ اسی لیے تو حضور ان تمام لوگوں پر گواہی دیں گے۔ اور تفسیر مدارک میں اسی آیت کے تحت ہے، یہی آیت کہ حضور جو ہے وہ سب پر نگہبان بن کر تشریف لائیں گے۔
تو اسی آیت کے ماتحت ہے کہ یعنی حضور علیہ السلام گواہ ہیں، حضور نگہبان بن کر تشریف لائیں گے. کیا مطلب؟ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہ ہیں مومنوں پر ان کے ایمان کے، اور کافروں پر ان کے کفر کے، اور منافقوں پر ان کے نفاق کے، سب پر گواہ ہیں. یعنی حضور گواہی دیں گے کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے. اور یہ گواہی کب دی جا سکتی ہے؟ کسی کی گواہی اسی وقت دی جا سکتی ہے جبکہ ان کے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہو، کوئی شخص ان کے اعمال کو بھی دیکھتا ہو. یعنی حضور تمام لوگوں کے اعمال کو دیکھتے، جانتے، پہچانتے بھی ہیں کہ کون کیسا ہے اور کس کا عمل کیسا ہے، کون ایمان والوں کا عمل کر رہا ہے، کون منافقوں والا عمل کرتا ہے، اور کون کفار و مشرکین والا عمل کرتا ہے. اور اسی طریقے سے حضور ان تمام لوگوں کے حق میں گواہی بھی دیں گے کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے. تو حضور گواہی دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور تمام لوگوں پر نگہبان بن کر تشریف لائیں. تو اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از اول تا روز قیامت تمام لوگوں کے کفر و ایمان و نفاق و اعمال وغیرہ سب جانتے ہیں، اسی لیے آپ سب کے ہی گواہ ہیں. یہی تو علم غیب ہے، اسی کو تو علم غیب کہا جاتا ہے. یہی تو علم غیب ہے. علم غیب کی تعریف اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کر. یہی تو علم غیب ہے. ایک اور آیت کریمہ، مشہور آیت کریمہ، جسے آپ حضرات عرف میں آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، اسی کا ایک جز ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. کیا مطلب؟ ترجمہ جس کا یہ ہے کہ وہ کون ہے جو اس کے یہاں شفاعت کرے قیامت کے دن. قیامت کے دن اس دربار میں شفاعت کرے، وہ کون ہے؟ بغیر اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. لیکن وہ کون سی ذات ہے جو کہ اللہ کے حکم سے شفاعت کرے گی؟ اور اسی کے بارے میں آگے صفت بیان ہو رہی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے. یہ حضور کی صفات بیان ہو رہی ہے، یہ حضور کی صفات بیان ہو رہی ہے. تو تفسیر نیشاپوری میں اس آیت کے ماتحت ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں تو کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آیت کریمہ میں ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ پہلے ہو چکا، جو بعد میں ہونے والا ہے. حالانکہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حضور کی صفت. تفسیر نیشاپوری میں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. کیا معنی ہے؟ تو فرماتے ہیں یعلم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین ایدیہم من اولیات الامر قبل الخلائق وما خلفہم من احوال القیامہ. کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق کے پہلے اولین معاملات بھی جانتے ہیں، اور جو مخلوق کے بعد قیامت کے احوال ہیں وہ بھی جانتے ہیں. مخلوق سے پہلے کے احوال بھی جانتے ہیں اور مخلوق کے بعد کے یعنی قیامت کے احوال بھی حضور جانتے ہیں. یہ تفسیر میں، اور یہی نہیں بلکہ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے. کیا ہے؟ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق کے پہلے کے حالات جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کو پیدا کرنے کے پہلے کے واقعات اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں، اور قیامت کے احوال، مخلوق کی گھبراہٹ اور رب تبارک و تعالیٰ کا غضب وغیرہ یہ سب جانتے ہیں. یعنی قیامت کے احوال بعد میں،
اور پیدائش یعنی انسان کی تخلیق کے پہلے کے احوال بھی جانتے ہیں. اور اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یہاں تک من ذا الذی سے لے کے الا بما شاء تک 3 صفات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان میں. باقی جو شروع میں ہے اول میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ جو ہے شروع میں، اور آخر میں یہ صفات الہیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی. درمیان میں یہ حضور کی صفات 3 صفات بیان ہوئی. اس میں فرمایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاس کوئی بغیر اجازت کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، اور جن کو شفاعت کی اجازت ہے وہ حضور کی ذات گرامی. اور شفیع کے لیے ضروری ہے کہ گنہگاروں کے انجام اور ان کے حالات سے واقف ہو. جو شفاعت کرنے والا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، جو سفارش کرنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو شفاعت کرنے والے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ گنہگاروں کے انجام اور ان کے حالات سے واقف ہو، تاکہ نااہل کی شفاعت نہ ہو جائے. کہیں جو اہل ہی نہ ہو، بھئی کافر ہو جو، اس کی بھی شفاعت نہ ہو جائے. ہاں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کافر ہے یہ مومن ہے؟ حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو حضور کو معلوم ہے کہ کس کا عمل کیسا ہے، کون کافر ہے اور کون مومن ہے، اور اسی وجہ سے حضور ایک ایک کو پہچانتے اور ان کے اعمال کو جانتے ہیں، تو ایک ایک کی شفاعت بھی فرمائیں گے جو بھی ایمان والا ہو. ہر ایک ایمان والے کے ایمان کو جانتے ہیں تو حضور ایمان والوں کی شفاعت فرمائیں گے. تو وہی فرما رہے ہیں تاکہ نااہل کی شفاعت نہ ہو جائے اور مستحق شفاعت اس سے محروم نہ رہ جائے. یعنی کہ اگر معلوم ہی نہ ہو کہ کس کی شفاعت کرنا ہے کس کی نہیں کرنا ہے تو کہیں نااہل کی شفاعت نہ ہو جائے. یعنی جو اہل ہی نہیں ہے اس کی شفاعت ہو جائے گی اور جو اہل تھا وہ محروم ہو جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو جائے جب معلوم ہی نہیں ہے کہ کون لائق ہے کون نہیں ہے، کون اہل ہے کون نہیں ہے، کون مومن ہے کون کافر ہے، کون منافق ہے. یہ اگر علم میں ہی نہ ہو، جانتا ہی نہ ہو، معلوم ہی نہ ہو تو پھر نااہل کی بھی شفاعت کہیں ہو سکتی ہے، اور جو مستحق کے شفاعت ہو سکتا ہے کہ وہ محروم ہو جائے. جیسے کہ طبیب کے لیے ضروری ہے، ڈاکٹر کے لیے، حکیم کے لیے ضروری ہے کہ قابل علاج اور لا علاج مریضوں کو جانے. ڈاکٹر کے لیے یہ ضروری ہے کہ کون علاج کے لائق ہے اور کون لا علاج ہے، یعنی اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. اس کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہاں بھئی یہ علاج کے قابل ہے تو ہم اس کو چھوئیں گے، اس کا آپریشن کریں گے یا اس کی دوا دیں گے، اور یہ لا علاج ہے تو بھئی ہم جواب دے دیے کہیں اور لے کے جاؤ. تو ڈاکٹر کے لیے یہ پہلے جاننا ضروری ہے نا کہ یہ قابل علاج ہے یا لا علاج ہے، یہ مریضوں کو جاننا ضروری ہے. تو فرماتے ہیں کہ ضروری ہے طبیب کے لیے کہ قابل علاج اور لا علاج مریضوں کو جانے. تو فرمایا گیا یعلم ما بین ایدیہم، اور جس کو ہم نے شفیع بنایا ہے اس کو تمام کا علم بھی دیا ہے، کیونکہ شفاعت کبریٰ کے لیے علم غیب لازم ہے. علم غیب لازم ہے شفاعت کبریٰ کے لیے، ورنہ کیسے شفاعت ہوگی؟ شفاعت کے لیے علم غیب ضروری ہو گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت میں جو ہے وہ منافقین کو نہ پہچانیں گے، یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بھی خبر نہیں معاذ اللہ کہ میرا انجام کیا ہوگا. جو لوگ ایسا کہتے ہیں تو یہ محض غلط اور بے دینی ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آئندہ اس کا بیان آئے گا. اور وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. تو اب یہاں پر جو ہے یہاں
اس میں اس آیت کریمہ کے مفہوم میں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو بد مذہب ہیں، جو حضور پر طرح طرح کی باتیں کستے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی اشارہ ہو گیا کہ وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. یعنی یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا حضور چاہیں اتنا ہی ان کو علم ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا اللہ چاہے اپنے نبیوں کو علم عطا فرمائے. دونوں معنی یہاں درست ہے. تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ احتمال یہ بھی ہے کہ اس ضمیر سے حضور مراد ہو. یعنی میں جو یہ کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ حضور بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اللہ کی ذات بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تفسیر روح البیان میں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ یہاں پہ جو ضمیر ہے علمہی، اس کا علم. تو کس کا علم؟ تو تفسیر روح البیان میں ہے کہ احتمال یہ بھی ہے کہ اس ضمیر سے حضور مراد ہو. ضمیر کہتے ہیں یعنی جو ایک نسبت کے لیے جو کلمہ کہا جاتا ہے، جو کسی کی طرف اشارہ ہو، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، اس کی طرف وہ اشارہ ہو. جیسے کہ انگلش میں جو ہے وہ ہی، شی، اٹ وغیرہ جو بولتے ہیں، تو یہ ضمیر ہے، اس کو ضمیر کہا جاتا ہے. انگلش میں ہی بولتے ہیں، شی بولتے ہیں، اٹ بولتے ہیں، تو یہ سب ضمائر ہیں. یعنی کسی کا ذکر پہلے ہو چکا، اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہی، شی، اٹ وغیرہ انگلش میں بھی لگاتے ہیں. اردو میں جو ہے وہ اصل میں وہ عام ہے، وہ اشارے کے لیے بھی وہ بولتے ہیں، ضمیر کے لیے بھی وہ یا یہ بول دیتے ہیں. تو اس لیے سمجھانے کے لیے میں نے آسانی انگلش میں سمجھانے کے لیے آسان ہے کہ انگلش کے الفاظ میں جو ہے وہ اشارے کے جملے الگ ہیں. اشارے کے لیے آتا ہے دیٹ، دس، یہ ہے اشارہ. تو ایسے ہی عربی میں بھی اشارے کے لیے ہے ھذا، ذالکا، یہ ہے اشارہ. اور ضمیر ہوتی ہے ہوا، ہی، ہو، علمہی، تو یہ ہے ضمیر. جیسے کہ انگلش میں ہوتا ہے ہم، ہز، ہی، یہ سمجھ میں آئی بات؟ شی. تو اسی طریقے سے فرماتے ہیں اس ضمیر سے احتمال یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہو. علمی ہی، یہاں پہ جو ہی ضمیر آئی ہے تو اس سے کس کی ذات مراد ہو؟ حضور کی مراد ہو. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے حالات کے مشاہدہ فرمانے والے ہیں اور ان کے سامنے کے حالات جانتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کے قصے وغیرہ، اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں، آخرت کے احوال، جنتی دوزخی لوگوں کے حالات. اور وہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معلومات میں سے کچھ بھی نہیں جانتے مگر اسی قدر جتنا کہ حضور چاہیں. یعنی وہ لوگ اتنا ہی جانتے ہیں جتنے دوسرے حضرات ہیں، دوسری مخلوقات ہیں تو وہ اتنا ہی جانتے ہیں، اتنی ہی قدر جانتے ہیں، اتنی ہی مقدار میں جانتے ہیں جتنا کہ حضور چاہیں. اور یہ تو جو ہے حدیث پاک کا بھی مفہوم ہو گیا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں ہی بانٹنے والا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے. تو علم بھی حضور بانٹنے والے ہیں، حضور جتنا چاہیں جس کو چاہے علم عطا فرماتے ہیں. تو اولیاء اللہ کا علم، علم انبیاء کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک قطرہ 7 سمندروں کے سامنے. اور انبیاء کا علم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے سامنے اسی درجے کا ہے، ایسا ہی ہے. اور ہمارے حضور کا علم رب العالمین کے سامنے یہ ایسا ہی ہے، اسی درجے کا ہے. بس ہر نبی اور ہر رسول اور ہر ولی اپنی اپنی استعداد اور قابلیت کے موافق حضور سے ہی لیتے ہیں. ہر نبی ہر ولی یہ کس سے لیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی لیتے ہیں. اور کسی کو یہ ممکن نہیں کہ حضور سے آگے بڑھ جائے. کیسے بڑھ سکتا ہے؟ جب حضور سے ہی لے رہا ہے تو کیسے حضور سے آگے بڑھ جاتا ہے؟ تو تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ
خدا تعالیٰ ان کو اپنے علم پر اطلاع دیتا ہے، اور وہ انبیاء و رسول ہیں تاکہ ان کا علم غیب پر مطلع ہونا ان کی نبوت کی دلیل ہو۔ علم غیب پر مطلع ہونا، علم غیب کا جاننا، یہ ان کی نبوت کی دلیل ہو۔ جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا فرمایا؟ تو خود تفسیر خازن میں ہے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، کہ نہیں ظاہر فرماتا اپنے غیب خاص پر کسی کو سوائے اس رسول کے جس سے رب راضی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب خاص پر بھی جو ہے وہ کسی کو مطلع نہیں فرماتا، مگر کا مطلب یعنی کوئی تو ہے جس کو جو ہے اس پر بھی مطلع فرما دیتا ہے۔ تو آگے ارشاد ہوا الا من ارتضی من رسول، مگر اس رسول کے جس سے رب راضی ہو جائے۔ اور یہاں پر رسول سے مراد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تفسیر معالم التنزیل میں اسی آیت کے ماتحت ہے، یعنی لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہی آیت کریمہ ہے۔ تو اسی کے ماتحت ہے، کیا مطلب ہے؟ لا یحیطون بشیء من علم الغیب الا بما شاء مما اخبر بہ الرسل، یعنی یہ لوگ علم غیب کو نہیں گھیر سکتے مگر جس قدر کے خدا چاہے، جس کی خبر رسولوں نے دی۔ یعنی وہ علم غیب جس کی خبر رسولوں نے دی، پتہ یہ چلا کہ رسولوں کی خبر دینا یہ علم غیب ہے، رسولوں کی خبر دینا یہ علم غیب ہے، یعنی رسولوں نے جو بھی خبریں دی یہ ان کا علم غیب ہی ہے، اللہ کی عطا سے انہوں نے بتایا۔ تو اس آیت اور ان تفاسیر سے اتنا معلوم ہوا کہ اس آیت میں یا تو خدا کا علم مراد ہے، یا تو خدا کا علم مراد ہے کہ خدا کا علم کسی کو حاصل نہیں، ہاں جس کو رب ہی دینا چاہے تو اس کو علم غیب حاصل ہو سکتا ہے۔ اور رب نے تو انبیاء کو دیا، اور انبیاء کے ذریعے سے بعض مومنین کو بھی رب نے ہی دیا، لہٰذا ان کو بھی بعطائے الہی علم غیب حاصل ہوا۔ کتنا دیا اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ تو یہاں پر یا تو یہ مراد ہے، کیا کس کا علم مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، یا تو اللہ کا علم مراد ہے، اور یا یہ مراد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو کوئی نہیں پا سکتا مگر جس کو حضور ہی دینا چاہیں تو عطا فرما دیں۔ لہٰذا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر روز قیامت تک جس کو جس قدر علم ملا وہ حضور کے علم کے دریا کا ایک قطرہ ہے۔ اس میں حضرت آدم اور فرشتے وغیرہ کا علم بھی شامل ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت کتنی ہے یہ اس سے پہلے والے درس میں آپ حضرات نے سماعت کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرما دیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کا علم یہ حضور کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسا کہ دریا کو نسبت ہوتی ہے، جیسے کہ قطرے کو نسبت ہوتی ہے دریا سے، کہ حضور کا علم دریا، حضرت آدم علیہ السلام کا علم اس کا ایک قطرہ، اور حضرت آدم علیہ السلام کا علم آپ جو ہے ایسے ہی جو ہے وہ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت ہم علمہ آدم الاسماء والی آیت کے تحت بیان کر چکے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جب یہ عالم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام عالم ما کانا وما یکون ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا، حضور کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واجب میں ممکن میں یہ
قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیراں ہوں میں یہ بھی خطا، حیراں ہوں میں یہ بھی خطا، یہ بھی خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یعنی یہاں پر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں. ممکن کہتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب مخلوق ہیں، ممکن ہیں. ان کو کہا جاتا ہے ممکن. ممکن، اور ممکن کی ایک حد ہوتی ہے. ممکن کی ایک حد ہوگی، یہاں سے شروع ہوا یہاں ختم، پیدا ہوا فنا ہو جائے گا. ہر چیز اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ ہر چیز ممکن ہے. لیکن اعلیٰ حضرت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رتبہ، درجہ اور آپ کے علوم کا مطالعہ فرما رہے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں، اور جائزہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں. یعنی حضور کے علم کا اور حضور کے درجات کا تو یہ عالم ہے، اگر ہم اپنی عقل لگانا چاہیں تو ہماری عقل جہاں تک پہنچتی ہے ممکن میں، تو اس سے بھی ماورا حضور کا علم. ممکن میں یہ قدرت کہاں. تو اب اگر ممکن نہ مانے تو کیا ماننا پڑے گا؟ واجب ماننا پڑے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. واجب الوجود، واجب الوجود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واجب میں عبدیت کہاں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات ہی صرف اور صرف واجب الوجود ہے، اور جو بندہ ہوگا وہ واجب نہیں ہوگا. اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اور ہم جو ہے گواہی بھی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ بے شک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہے نا، عبد. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واجب میں عبدیت کہاں. یعنی اگر ہم حضور کو واجب مان لیں تو پھر معاذ اللہ یہ شرک ہو جائے گا. یعنی واجب میں عبدیت نہیں ہوتی، یعنی بندے والی صفت، بندے کے اندر واجب والی صفت نہیں ہوتی ہے. تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ حیراں ہوں، حیراں ہوں یہ بھی ہے خطا، حیراں ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ناممکن ہے نہ واجب ہے تو یہ بھی تو غلطی ہے، یہ بھی تو خطا ہے. یا تو ممکن ہوں گے یا تو واجب ہوں گے. تو میں حیراں ہوں کہوں کیا؟ ممکن بھی کہہ رہا ہوں تو ممکن میں وہ قدرتی نظر نہیں آتی، اور اگر واجب کہوں تو اس میں عبدیت نہیں ہوتی. اور حیراں ہوں یہ بھی ہے خطا، کون سی؟ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یعنی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اگر کہوں تو یہ بھی ایک خطا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے کیسے کہہ رہا ہے. تو وہ امام اہل سنت جب یہ فرما رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا کیا کہنا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہم اور آپ کہاں سے اب وہ ناپ سکتے ہیں. اور جب بڑے بڑے علماء بلکہ انبیاء کے بارے میں جب ارشاد ہو گیا، فرشتے اور انبیاء کے علوم یہ حضور کے علم کے آگے ایسے ہیں جیسے کہ دریا کے سامنے ایک قطرہ. تو حضور کے علم کا یہ عالم ہے. تو یہ میں نے 2 آیت کریمہ آج تلاوت کی اور اس کی تشریح، اس کی تفسیر بیان کر دی، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت کے بیان میں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی چند آیات کریمہ بیان کی جائیں گی. اور یہ سب اتنی ساری آیات کریمہ یہ صرف اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ یہ ایک محفوظ رہے، کہ کوئی نہ کوئی ایک آیت تو آپ کو یاد آ جائے اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے اس کے ذریعے سے جواب دے سکیں. تو یہ درس ہے، اصل میں یہ تقریر نہیں ہے بلکہ درس ہے، یاد کرنے کی چیز ہے. آپ اس کو نوٹ کریں، یاد کریں کہ کس آیت کے تحت کون سی تفسیر میں کیا مضمون ہے اور کیا بیان کیا گیا.